نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے وزارت خارجہ کے سابق ترجمان تسنیم اسلم کی ایک انٹرویو پر، جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ میاں نواز شریف کے کاروباری مفادات تھے بھارت کے ساتھ، اور وہ ان کی پالیسیاں بھارت نواز تھیں۔ اس طرح کے نوعیت کے الزامات ماضی میں کئی بار میاں نواز شریف پر لگتے رہے ہیں۔ یہ پہلی بار بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک وزارت خارجہ کے ایک سابق افسر کی طرف سے جو الزامات آئے ہیں، اس کا جواب خواجہ آصف صاحب نے دے دیا ہے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بھارت نواز ہیں، لیکن یہ بات حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بھارت نواز نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے وزیر اعظم ایک سے ایسی سوچ ہوتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے میاں نواز شریف نے بھارت کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ البتہ میاں نواز شریف پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے تھے، ایسے تعلقات کہ جس سے دونوں ملکوں میں خوشحالی ہو، دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت کم ہو، دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں نہ رہیں۔ لیکن یہ میاں نواز شریف کے علاوہ ایک پروپیگنڈے کی بھی حیثیت رکھتی ہے کہ میاں نواز شریف نے بھارت کے خلاف وزارت خارجہ کے افسران کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تسنیم اسلم صاحب کا سابق ایک جو اپ رائٹ بیوروکریٹ ہیں، انہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ کوئی بات میاں نواز شریف کی زبان سے ان تک پہنچی ہو تو بات ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے بحیثیت وزیر خارجہ یا بحیثیت وزیر دفاع کی کوئی ایسی بات انہیں نہیں کہی۔ اب یہ بات ایک ایسے موقع پر کہنا کہ جب کہ نواز شریف بیرون ملک ہیں اور پاکستان میں ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ میاں نواز شریف بھارت نوازی کرتے تھے۔ پاکستان کا وزیر اعظم جس کا پنجاب سے تعلق ہے، جو بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ہے، جو کشمیری ہے، جو کشمیر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ بھارت نواز ہو جائے؟ ہاں، البتہ یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے دور میں بھارت کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن کشمیر کی کاسٹ پہ نہیں، کشمیر کے لوگوں کی خود ارادیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ بات کہنا کہ انہوں نے وہاں دلی میں حریت کے لیڈروں سے رابطہ قائم نہیں کیا، ملاقات نہیں کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتی آ رہی ہے، اخلاقی، سیاسی، مالی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے ان کی سپورٹ کر رہی ہے، سفارتی سطح پر ان کی سپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کا کوئی حکمران یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میاں نواز شریف سے زیادہ کشمیر نواز ہے، یا وہ یہ کہے کہ میں نے کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے، یہ بالآخر کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ جو خاتون طویل عرصہ تک فارن آفس میں رہی ہیں، لیکن انہوں نے خاموشی کا اپنا جو توڑا ہے، اپنا خاموشی کا جو چپ کا روزہ، وہ 2.5 سال بعد اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہے۔ جب وہ حکومت میں تھیں، جب وہ وزارت خارجہ میں تھی، تو تب انہوں نے کیوں نہیں جرأت کی کہ وہ بات یہ کہیں کہ میاں نواز شریف ہمیں کہہ رہے ہیں بھارت کے خلاف آپ بات نہ کریں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ اس طرح کے احکامات ماننے کے لیے تیار ہو جائے؟ پاکستان کی وزارت خارجہ کے افسران کو سالہ سال سے تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کے تحت پاکستان پاک بھارت تعلقات، پاک امریکہ تعلقات اور پاک افغان تعلقات کے بارے میں ہماری ایک پالیسی ہوتی ہے، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سول گورنمنٹ ایک پیج پر ہوتی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھارت کے ساتھ اتنا جھکاؤ ہو کہ وہ اپنے قومی مفادات کو نظر انداز کر دے۔ یہ کسی کی جرأت بھی نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہو۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے، اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ دنوں کے بعد زائل ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کچھ دنوں کے بعد زائل ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ پھر وہی بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک نواز شریف کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہ بھارت کے ساتھ تعلقات چاہتے تھے۔ کیا ملک موجودہ وزیر اعظم بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں چاہتے؟
کیا ملک کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تعلقات اچھے ہوں؟ سب چاہتے ہیں تعلقات اچھے ہوں، لیکن اپنے قومی مفادات پر کوئی کمپرومائز کیے بغیر ہم تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم یہ کشمیر کے مسئلے کو فراموش نہیں کر سکتے، کشمیر کے مسئلے کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان کشمیر کے مسئلے کو پس پشت ڈال کر اس ملک میں حکمرانی کر لے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کو بھی اور پاکستان کے باقی جو ماضی میں وزرائے اعظم رہے ہیں سب کو وہی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی جو ہمارا تاریخی موقف ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیے جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی حل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی حل سوچتا ہے تو وہ پاکستان کے تاریخی موقف سے غداری کرتا ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے موقف سے غداری کرتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ میاں نواز شریف کو جو کہ اس وقت علیل ہے وہ اپنا جواب دینے اور اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ایک سابق ترجمان کو استعمال کیا گیا۔ کیا یہ وقت تھا جو اس وقت انہوں نے کہا؟ کیا اس وقت ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی؟ یہ سب غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پروپیگنڈے کا حصہ ہے، بالآخر یہ زائل ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو یہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت پاکستان میں یکجہتی، اتحاد اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ملک مل کر سب لوگوں کو مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ اس وقت پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بالآخر انہیں اپنے اس بیانیے میں شکست ہوگی۔ کوئی پاکستان کا وزیر اعظم، کوئی پاکستان کا سیاستدان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کشمیر پر کمپرومائز کر لے، بھارت کے کسی وزیر اعظم کے نیچے لگ جائے۔ پاکستان کا وزیر اعظم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں اس لیے ڈال کر بات کرتا ہے کہ وہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہے، اس کی مسلح افواج پاکستان کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھارت کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، پاکستان کے وزیر اعظم نے، میاں نواز شریف نے کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ ہم حالت جنگ میں نہ رہے، لیکن افسوس، صد افسوس، بھارت نے پاکستان کی کسی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بالآخر انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی مدد، پاکستان کی مسلح افواج کی پاکستان کو دفاع کرنے کی صلاحیت بالآخر کشمیریوں کو ان کا حق اور خود ارادیت دلا کرے گی۔ شکریہ۔